آداب دوستو، آپ تو جانتے ہی ہیں میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے ذہن کو معاف کر دینے والے اس واقعے کی جو منی پور میں پیش آیا ہے۔ دوستو، آپ سبھی نے دیکھا ہے کہ دو خواتین کو جنگلی بھیڑیوں کی طرح یہ گروہ گاؤں بھر میں برہنہ گشت کرواتا ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی یہ سارے منظر دیکھتی رہتی ہے۔ دوسری جانب ایک اداکارہ ہے پریانکا چوپڑا، جنہوں نے اس معاملے پر آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جس کی شدید مذمت کیے جانے کی ضرورت ہے، اور خواتین کی حقوق کی جو بات کرتے ہیں انہیں اس معاملے پر بولنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری جانب حکومت اور نہ ہی پرائم منسٹر مودی جی نے اس بارے میں کچھ کہا۔ اگر مودی جی نے کچھ کہا بھی تو صرف زبانی جملے کہہ کر وہ غائب ہو گئے، لیکن یہ واقعہ ہندوستان کے منہ پر تماچے کی طرح ہے۔ دنیا بھر میں ہندوستان کی چھوی خراب ہوئی ہے۔ ایسے میں کچھ نوجوان دو لڑکیوں کو سر عام برہنہ گھماتے ہیں تو وہاں پولیس کا وجود نہ کے برابر ہے۔ ایسے میں جب ویڈیو وائرل ہوا تو ساری دنیا میں ہندوستان کی چھوی خراب ہوئی۔ ایسے حالات میں اگر ہم حکومت کا 9 سالہ دور دیکھیں اور ایسے واقعات کا جائزہ لیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ حکومت اکثر عوامی تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے پیغام ٹی وی کی ایک خاص رپورٹ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 9 سالوں سے ملک میں بے انصافی کا دور دورہ ہے۔ لوگوں کے جان و مال محفوظ نہیں ہیں۔ ہندوستانیوں پر ایسا دور آ گیا ہے کہ مرنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے، اور مارنے والے کو یہ پتہ ہے کہ کسی جانور کے لیے ایک انسان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ آئے دن دیش میں قتل و غارت گری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تشدد کے ذریعے کسی کو قتل کر کے لاش کو نالوں یا پھر ویرانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آپ بی جے پی کے 9 سالہ دور حکومت کا احاطہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس پارٹی نے صرف اقتدار کے مزے لوٹے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی میں بے شمار سیاہ کار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پارٹی میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جو بے رحم قصائیوں سے کہیں زیادہ بے رحم اور ظالم ہیں۔ پست سے پست ذہنیت کے لوگ موجود ہیں۔ اس ملک میں گنہگاروں کی بھی کمی نہیں۔ دوسری جماعتوں میں رہنے والے پاپی بی جے پی میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں وہ طاقت مل جاتی ہے کہ بس خود کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظلم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لوٹ مار، پیسے کا حصول ہی ان کا اہم مقصد ہوتا ہے۔ غریب افراد ایک مذاق بن جاتے ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچنے والا نہیں ہوتا۔ بی جے پی قائدین نے ان 9 سالہ حکمرانی میں وہ سب کچھ کیا جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہندوستان کی چھوی خراب ہوئی ہے۔ انسانوں پر جانوروں کو ترجیح دی گئی، ہجومی تشدد کا آغاز ہوا اور شرپسندوں نے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں پیٹ پیٹ کر ختم کر ڈالا، اور یہی بی جے پی قائدین ہیں جنہوں نے دلتوں پر پیشاب کیا اور ایک دلت کو پیشاب پینے پر مجبور کیا گیا۔ دوسری جانب عیسائی برادری پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو ایسے میں دانشور یہ شعر دہرانے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے چپ چاپ ہیں سب آدمی اس ظلم پر، اس لیے چپ چاپ ہیں سب آدمی اس ظلم پر، ان کو مظلوموں کا مذہب اور مسلک یاد ہے۔ ہندوستان بھر میں نفرت کی فضا کو پروان چڑھایا گیا، لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے، انکاؤنٹرز کیے گئے، فرضی انکاؤنٹرز میں معصوم افراد کو گولیوں سے ڈھیر کر دیا گیا۔ تب ہمیں لگ رہا تھا کہ مردے کسی کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اخلاق کو گوشت لے جانے کے شبے پر قتل کر دیا گیا۔ بھیڑیے جیسے ظالموں نے ایک معصوم کی جان لے لی اور خود کو شیر کہنے لگے۔ ریچھ جیسا موذی حیوان بھی کسی دوسرے جانور کی جان نہیں لیتا، لیکن چند انتہا پسند جنہیں بی جے پی کی حمایت حاصل تھی، انسان ہو کر بھی حیوان سے زیادہ خونی اور بہائم سے بھی زیادہ بے رحم بن گئے تھے۔ ہجوم نے جب ایک معصوم کی جان لے لی تو اس کی نعش یہ کہہ رہی تھی، تم لوگ کوئی شیر یا رستم نہیں ہو، میری موت پر رنج کرنے کے بجائے اس طرح خوش کیوں ہو رہے ہو؟ میرے جانے کے بعد اب اس دیش میں رنج اور آنسو
رونے چھاتی پیٹنے کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، یاد رکھنا۔ تم لوگوں نے میری زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی کا ہر عیش خریدنے کی کوشش کی۔ حکومت کے اشارے پر تم نے مجھے قتل ضرور کیا ہے۔ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے منہ پر تھوک ڈالوں، تم پر ہزاروں زبانوں سے لعنت بھیجوں۔ میں فغاں ہوں، حسرت و ماتم ہوں، لیکن دیش واسیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے میری جان لی ہے یہ درندے ہیں۔ اب جبکہ انہوں نے مجھے مار دیا ہے لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا، اسی لیے ان ظالموں کو بھی موت کی سزا ملے، ورنہ آنے والا وقت اس سے زیادہ برا ہوگا۔ اخلاق کی سرد ناش میں روح بس یہی کہنے کو رکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی ایسے کئی واقعات رونما ہوئے، لیکن مودی جی نے ان پر کچھ نہیں کہا۔ جب سے کرناٹک میں بی جے پی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، تب سے مودی جی ہندوستان میں نہیں ہیں بلکہ کسی نہ کسی ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اب تک انہوں نے ساری دنیا کا دورہ کر لیا۔ یہ پیسہ ہم ہندوستانیوں کا تھا۔ جو کوٹ انہوں نے پہنا تھا وہ بھی عوام کے پیسوں کا تھا، جس پر ایک نااہل بچے کی طرح انہوں نے اپنا نام لکھوا لیا تھا، مودی۔ یہ سب دیکھ اور سن کر ہنسی آتی ہے۔ اب تو یہ عالم ہے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ غریب افراد 2 وقت کی روٹی جٹا پانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کئی افراد فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کئی لوگ بھوک سے نڈھال ہو کر دنیا سدھار گئے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ بھوک سے کس طرح مر جاتے ہیں۔ دراصل اس کا چرچا نہیں ہوتا، میڈیا ایسی خبروں کی کوریج نہیں کرتا۔ کتنے لوگوں کی نہ جانے کس لمحے جلتی آنکھیں، بے نور تپتا دماغ، مردہ اور سلگتے سینے کے اندر حکومت کے خلاف نفرت انگیز دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسی خبریں وائرل نہیں ہوتی، بلکہ یہاں عریاں خواتین کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں لوگ یہ شعر کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیا ظرف ہے ہر ظلم پہ خاموش ہے دنیا، کیا ظرف ہے ہر ظلم پہ خاموش ہے دنیا، اس دور کا انسان پراسرار لگے ہے۔ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ اگر اسے کسی اعلیٰ قیادت یا طاقت کا خوف نہ ہو تو وہ بہیمیت کی انتہا کو پہنچنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کمزوروں کو دبانا اور انہیں اپنی خدمت اور آسائش کے لیے استعمال کرنا انسانی تاریخ کا مکروہ ترین باب ہے، اور اس پورے باب میں چونکہ عورت سب سے کمزور اور قوت مدافعت سے عاری مخلوق ہے، لہٰذا اس کی اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دراصل مرد نے عورت کو کبھی عزت نہیں دی۔ اب جب کہ ہم ترقیاتی دنیا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن خواتین کو معاشرے میں آج تک وہ مقام نہ مل سکا جس کی وہ متلاشی ہے۔ معاشرے کی عیار ذہنیت نے خواتین کے حقوق اور اس کی آزادی کو بنیاد بناتے ہوئے تحریک شروع کر دی اور خواتین کو اس دھوکے میں ڈال دیا کہ اب وہ آزاد ہے۔ جیسے ایک نعرہ تھا، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اس طرح کئی نعرے ہمارے سامنے آئے۔ حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے خوبصورت نعروں کی آڑ میں جو حقوق عورت کو عطا کیے گئے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے عملی طور پر طوائف اور داشتہ کی سطح پر لے آیا ہے۔ آرٹ اور کلچر کے خوبصورت پردوں میں اس کا اس قدر استحصال کیا گیا کہ عورت عملاً جنس کے متلاشیوں اور کاروباریوں کے ہاتھوں کھلونا اور مختلف کاروباری کمپنیوں کے پوسٹرز کی زینت بن کر رہ گئی ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ خواتین کو برہنہ کرتے ہوئے ان کی عصمت دری کھلے عام کی جانے لگی ہے۔ مودی جی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کہا تھا کہ اب عورت تمام معاشرتی اور مذہبی قیدوں سے آزاد ہے، لہٰذا اب وہ کسی قسم کے ظلم کا شکار نہیں ہوگی۔ معاشرے میں اس کو وہ مقام نصیب ہوگا جو تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو عورت کے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے اس کے وقار اور اس کے وجود کی کوئی جانکاری نہیں ہو سکتی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دیش دن بدن بگڑتا رہا، انسان انسان کا دشمن بنتا رہا، ایسے میں قانون کوڑیوں میں بکتا رہا۔ بی جے پی دور حکومت میں عورت جس استحصال کا شکار رہی، اس کے چند واقعات انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ سن 1992 میں ریاست راجستھان میں بی جے پی کی حکومت تھی۔ اب 1992 کی بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے پر پچھلے دنوں ایک فلم آئی ہے، اجمیر 1992۔
یہ فلم بھی خواتین یا لڑکیوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ واقعہ بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ اجمیر کے چشتی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا تعلق کالج کی ایک طالبہ سے ہو جاتا ہے۔ اسے وہ اپنے فارم ہاؤس طلب کر کے اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے، پھر اس کی تصاویر لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ ایک ساتھ کالج کی کئی طالبات کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ 1992 میں فون اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کا فقدان تھا۔ لڑکیوں کی تصاویر ایک غیر مسلم شخص کے دکان میں دھلوائی جاتی تھیں۔ وہ دکاندار یہ تمام نیگیٹوز اپنے پاس رکھ چکا تھا اور وہ بھی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ پھر یہ لڑکیاں وہاں بھی جاتی رہیں۔ اس کے بعد یہ خبر عام ہوئی تو بی جے پی ایم ایل ایز اور دیگر اثر و رسوخ رکھنے والے افراد نے لڑکیوں کا پھر سے استحصال کرنا شروع کر دیا۔ اس ضمن میں کچھ لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی اور اس معاملے کو دبا دیا گیا۔ بی جے پی حکومت اس معاملے پر کبھی بات نہیں کرتی اور اب اجمیر 1992 نامی فلم کا مودی تذکرہ نہیں کرتے۔ میں جب یہ واقعہ لکھ رہا ہوں تب سے اب تک میں نے وطن عزیز میں عورت کو ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو منی پور کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ ساری دنیا نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے، لیکن مودی جی کا نہیں۔ منی پور میں بھی ان دنوں بی جے پی کی حکومت ہے اور یہ ریاست 3 ماہ سے جل رہی ہے، لیکن اس میں بہتری لانے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ مودی اور ان کے حواری دنیا بھر کے دورے کرتے رہے، لیکن منی پور تشدد کو روکنے میں حکومت ناکام ہو گئی۔ میں یہاں خواتین کو معاشرے کی ستم رسیدہ ہی کہوں گا، کیونکہ ہر طرح سے اس کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ آزادی کے پرفریب نعروں میں اس کے استحصال کے سامان ہوتے ہیں۔ برابری کے فلک شگاف نعروں میں اس کی ذلت و رسوائی پنہاں ہوتی ہے۔ معاشرے کے متعدد رسومات میں اسے بلی کا بکرا بننا پڑتا ہے۔ یہ معاشرے کی ترچھی نگاہوں سے مسخ ستم بنتی رہتی ہے۔ بے شمار غلط الزامات میں پھانس کر اسے ذلت و رسوائی کے بحر بے کرا میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ ان کی عصمت و عفت کو تار تار کرنے کی گھات میں ہمادم شیزور سرگرم عمل رہتے ہیں۔ منی پور میں 2 خواتین کو ایک گروپ نے مل کر پہلے برہنہ کر دیا اور ان کی عصمت دری کرنے کے بعد انہیں گاؤں بھر میں ننگے بدن گشت کروایا گیا۔ اس گروپ میں موجود نوجوان ان خواتین کے مخصوص حصوں کو بار بار دیکھ کر خوب لطف لے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی عورت دیکھی ہی نہیں۔ وہ اس وقت یہ نہیں سمجھنا چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں بھی ماں اور ان کی بہنیں رہتی ہیں۔ ان سب باتوں سے بے پرواہ ایک گروپ ان عورتوں کو بھیڑوں کی طرح ہانک رہا تھا۔ ننگی و برہنہ خواتین مارے شرم کے گاؤں سے باہر آ گئیں اور ان کے پیچھے ایک گروپ دوڑتا رہا۔ جب وہ کھیتوں میں جانے لگیں تو کسی نے ان کی ویڈیوگرافی بھی کر ڈالی۔ اس گروپ میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ برہنہ خواتین کو جی بھر کر دیکھ رہے تھے، آہیں بھر رہے تھے۔ ان کے قد و خال پر ان بھیڑیوں کی نظر ضرور تھی، لیکن علاقے میں پولیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تماشا بہت دیر تک چلتا رہا۔ کوئی ان خواتین کی چھاتیوں کی تعریف کر رہا تھا تو کہیں کوئی ماں اپنی چھاتی کا پھل اپنے بھوکے بچے کے منہ میں رکھ رہی تھی۔ یہ تماشا خواتین کے علاوہ مردوں نے بھی دیکھا، لیکن اس کی سرزنش کسی نے نہیں کی۔ اس کی اطلاع ساری دنیا کو تب ہوئی جب یہ ویڈیو منظر عام پر آ گیا۔ اب ایسے حالات میں مودی جی نے میڈیا سے بات کی اور خاطیوں کو نہ بخشنے کا وعدہ کر کے لوٹ گئے۔ ایسے گھناؤنے جرم کے بعد مودی کا مختصر بیان لوگوں کے لیے بحث کا موضوع بن گیا، لیکن جنہیں برہنہ کیا گیا ان کا کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دیش کی عوام کے ذہن سے جڑ گیا ہے اور لوگ کہنے لگے ہیں کہ بی جے پی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہے۔ دانشور یہ شعر دہرانے پر مجبور ہیں۔ رعایا ظلم پر جب سر اٹھانے لگتی ہے، رعایا ظلم پر جب سر اٹھانے لگتی ہے تو اقتدار کی لو تھر تھرانے لگتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ نیوز اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔